تو فرمایا کہ جو تم اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں اضافہ ہی نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس میں خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ آدمی جب ایسے ماحول میں جاتا ہے کہ جہاں دین سے بیزاری یا دین سے دوری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو خوف بٹھا دیا جاتا ہے کہ دین اگر آ گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی، بہت سختی ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ یہ سوائے اس کے کہ اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ دین کی آمد پر جتنی راحت ہوتی ہے اور جتنا سکون ہوتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے، سمجھ اس لیے نہیں سکتے کہ جب سے آنکھ کھولی تب سے اب تک بیمار ماحول میں، تو بیمار آدمی کو روح افزا کے ذائقے کا کیا پتہ، ٹھیک تو ہو ذرا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں لوگوں کا حال پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر رات کو چکر لگاتے تھے۔ تو ایک رات حضرت جب باہر نکلے تو حضرت نے دیکھا کہ کوئی خاتون ہے، چہرے پہ نقاب کیا ہوا ہے اور زیورات سے لدی ہوئی ہے اور غالباً اونٹ پہ بیٹھی ہوئی جا رہی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو خاتون چیخ مار کے رو پڑی اور کہا کہ مات عمر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہو؟ اس خاتون نے چیخ ماری اور کہا کہ مات عمر، کہا کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دم چونکے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ عمر کا انتقال ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما مات عمر، عمر کا انتقال نہیں ہوا، عمر تو زندہ ہیں۔ کہنے لگی کہ اما مات عمر فانت عمر، اگر حضرت عمر کا انتقال نہیں ہو پھر آپ ہی عمر ہیں، اس لیے کہ دور فاروقی میں کسی کو جرأت نہیں ہے کہ کسی خاتون سے پوچھ سکے کہ کون ہو اور کہاں جا رہی۔ ہم چیخ چیخ کے مر جاتے ہیں، انتظامیہ بے بس ہو گئی ہے، خواتین کو تحفظ چاہیے، پارک میں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ شریعت مطہرہ کی پاسداری میں یہ امن کا معیار ہے۔ نہ ہم واویلا کرنے والے امن چاہتے ہیں نہ خیر چاہتے ہیں، بس ایک چسکا ہے، سوشل میڈیا پہ چھوڑ دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی مرتا ہے مرے، ہماری بلا سے۔ جبکہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر ہو غریب ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم، اچھا ہو برا ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ذمہ داری جہاں تک میری عملداری ہے، جہاں تک ریاست ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، بلکہ اگر میری عملداری میں دریا کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گئے تو جواب عمر کو دینا ہوگا۔ لیکن آپ سب واہ واہ کرنے والے، ظاہر ہے آپ کے اخلاص میں شبہ نہیں ہے، لیکن آپ کی واہ واہ ایسی ہی ہے کہ پاکیزہ مجلس میں ہاں ہاں کر دیتے ہیں، لیکن ہم بیمار لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اتنے بیمار ہیں کہ حقائق ہمارے مطلب کے ہوں تو ٹھیک ہے، امریکہ اپنے حواریوں سمیت رشیا کے خلاف ہو اور وہ سارے ان کو یوکرین کو مدد دے، ہمارے نزدیک ٹھیک ہیں، بندے مریں تب بھی ٹھیک ہیں۔ رشیا کوئی حملہ کرے، بندے مرے، امریکہ کرے، بہت ظلم ہو تو ہم سب کہیں ہاں جی بہت ظلم ہوا ہے، یعنی ہماری مطلب کے حقائق ہوں تو ٹھیک ہے۔ یہ تو جی پرانی باتیں تھیں، آپ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیجیے، امریکہ خاک چاٹنے پہ مجبور ہوا؟ نہیں، یہ بے شک آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ یقین امریکہ کا بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جوتے بھی کھا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں کوئی مشک و کافور کا جوتا ہوگا۔ اتنی بے شرمی! کیا غلام آزادی کے پیمانوں کو سمجھتا ہے؟ نہ صرف ہے کہ ہم غلام ہیں بلکہ غلامی کی زنجیروں سے، غلامی کے دائروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ بھائی 200 سال پرانی تاریخ نہیں، تاریخ ماضی قریب ہے۔ کل امریکہ نکلا؟ نہیں نکلا، شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، اب کیا کہیں گے اس کو؟
بے شرمی کی انتہا. نہیں یہ بھی جو ہوتی نا اس کی وہ کچھ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں. شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. اگر آپ غلامانہ ذہن کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ بکریوں کے ریوڑ میں رہ کر وہ شیر کی دھاڑ بھول گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل ایمان بھی بھول چکے ہیں؟ آپ نے پابندی لگائی, ساری دنیا نے لگائی, کسی کو شرم آئی کہ کسی نے کہا کہ یہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکت ہے؟ کہاں تمہاری ڈگریاں, تمہاری تعلیم کہاں ہے؟ بس وہی سچ ہے. مغرب کا چشمہ گزر رہی ہے ان کی, عورتوں پہ پابندی, تعلیم کی مخالفت کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تعلیم کے نتیجے میں ہیروئنیں پیدا کرنی ہے, حیا کا جنازہ نکالنا ہے, یہ تعلیم ہے. دنیا بھر میں تعلیم کا جو معیار ہوتا ہے, تعلیم کی جو بنیاد ہوتی ہے, جن لوگوں کے لیے نصاب ہوتا ہے ان کی تہذیب کو سامنے رکھ کر کے مرتب کی جاتی. ناپاکی کے ایام کے پیڈز لاہور کے کدارے میں نہیں چپکائے گئے, اور کتنی گندگیاں ہوتی ہیں, یہ تعلیم ہے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ بہن بیٹیوں کو باہر بھیجیں, کھڑے ہو کے موتنے والے بہن بیٹیوں کو پڑھائیں گے, کیا پاکیزگی کا سبق دیں گے؟ استاد باپ ہوتا ہے, گندی نظر رکھنے والا کیا استاد کہلانے کا مستحق ہے؟ کیسی تعلیم ہے؟ پہلے آپ تعلیم تو مرتب کریں. سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ہوں. تعلیم کی آڑ میں کر کیا رہے ہیں آپ؟ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو مومن سمجھ کے دفن کر رہے ہوتے ہو, میں نے کافر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کیا تعلیم کے لیے بے حیائی شرط ہے؟ مغرب نے شرط لگائی ہے کہ مخلوط تعلیم نہیں ہوگی تو آپ کی یونیورسٹیوں کو ہم وہ جو رینکنگ میں جو ادنا مقام ہے وہ بھی نہیں دیں گے. اور اب تو اس کے کہنے کی ضرورت نہیں. آپ اخبار میں جو آرٹیکل چھپتے ہیں ان کو پڑھ کر کے دیکھ لیجیے. یہ ایک آپ کو یوں سمجھیں کہ مل گیا, ایک عنوان مل گیا, تعلیم تعلیم تعلیم, تعلیم کے خلاف ہیں, تعلیم کے کوئی خلاف نہیں. تعلیم اسے کہتے ہیں جو انسان کو انسان بنائے, جو انسان کو جانور بنائے اسے تعلیم نہیں کہتے. اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا. اور افسوس یہ کہ سدباب تو دور کی بات ہے, ہم احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی بھی ہم زحمت نہیں کر رہے. مطمئن ہے اس میں, پیشاب سے نہا کر سمجھ رہے ہیں کہ پاکی حاصل ہو گئی. ساری دنیا نے پابندی لگائی, کسی بدبخت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کہیں کہ یہ غیر انسانی ہے, یہ غیر اخلاقی. چلیں آپ مدد نہ کریں, ان کے جو اپنے اساس ہیں انہیں تو بحال کریں. یہ کر دیا وہ کر دیا. چلیں آپ لوگوں کے ہاں اتنے تعلیمی ادارے ہیں, اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, کوئی ایک سائنٹسٹ آپ نے پیدا کیا؟ آپ کے ملک میں, پورے ملک میں ایک بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو پولیو کے حوالے سے جو ویکسین لگائی جاتی ہے اس کا تجزیہ کر سکے کہ اس کے اجزاء ہیں کیا کیا. جب پچھلے دنوں یہ بحث چلی کہ پولیو کے جو ٹیکے وہ نہیں لگنے دے رہے, اس کو مذہبی رنگ دیا گیا کہ مولوی نہیں لگنے. یہ بات نہیں تھی, صرف یہ بات تھی کہ اجزاء میں کوئی ناپاک جز تو نہیں, اس کی تسلی چاہیے. اجزاء میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جس میں نسل کشی مقصود ہو. آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کے اجزاء کی تفصیل کو آپ بیان کرتے. خیر, یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے, لیکن یہ وہ المیہ ہے اور یہ وہ تکلیف دہ حقیقت ہے جو آپ سب جانتے ہیں. اتنا ضرور ہے کہ کوشش ہے بیداری کی, خدا کرے کہ میں بھی بیدار ہو جاؤں. اگر ہم نہیں ہوتے, ساری دنیا نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول کا انکار کر دے, تو اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا کہ سمندر میں سے ایک قطرے کے نکال لینے سے سمندر کو فرق پڑتا ہے. البتہ ہمیں فرق پڑتا ہے, ہمیں فرق پڑتا ہے, سرکار کو فرق نہیں پڑتا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے
اللہ کی مشیت میں جب سے قرآن کریم کا وجود ہے تب سے فرما دیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی ذات کو، آپ کی بات کو سب سے بلندی عطا کی. ہم مانیں تو ہماری وجہ سے سرکار کو بلندی نہیں ملتی، لیکن سرکار کی وجہ سے ہمیں بلندی ملتی ہے اور ملے گی.